میں ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، چونکہ دوسرا پروگرام ہونے والا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کیرلا زبان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہندوستان کی مائع ناز شخصیت اور بہت ہی عظیم ہستی حضرت فضیلت الشیخ عمر احمد ملاباری حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں ہندوستان سے، ان کا پروگرام ہوگا، ان کی تقریر ہوگی۔ ظاہر ہے اگر آپ لوگ کیرلا سمجھتے ہیں تو اہلاً وسہلاً تشریف رکھیں، نہیں سمجھتے ہیں تو بھی مجلس کے آداب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے عظیم شخصیت کو دیکھنا بھی ایک قسم سے ثواب کا کام ہوتا ہے، اس لیے ان کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ سیکھ نہیں سکتے اگر تو ان کو دیکھ بھی لیں تو بڑے ہی اس کی بات ہے، کیونکہ ایسی شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو دوستوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت نہ ہو بیکار کی تو آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھیں اور سنیں، کم از کم دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور میں اپنے کسی بھائی کیرلا والے سے درخواست کروں گا کہ اگر اردو جانتے ہیں تو ہمیں بھی ٹرانسلیشن کر کے کم از کم بتائیں کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بھی نصیحت۔ اسلام میں جھوٹ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا بوقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے، جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے۔ اور جھوٹ کیا وقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک مقام 2 بھائی ہیں، 2 دوست ہیں، ان میں کسی وجہ سے دشمنی شیطان نے ڈال دی ہے، آپ دونوں دوستوں میں یا بھائیوں میں یا 2 برادریوں میں یا 2 خاندانوں میں یا 2 ملکوں میں، آپ دائرہ وسیع کر لیں، 2 گاؤں میں، 2 چودھریوں میں، 2 وسیع کر لیں، البتہ دشمنیاں 2 ہی میں ہوتی ہیں، ان میں دوستی پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ بھائی فلانے گاؤں والے آپ کے لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہاں جا کے کہیں بھائی فلانے گاؤں والے آپ لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کہیں عبداللہ صاحب آپ کی تعریف عبدالغفار صاحب بڑی اچھی طرح سے کر رہے تھے، حالانکہ دونوں میں اللہ نہ کرے دشمنی ہو، تو عبدالغفار سے جا کے کہیں بھئی عبداللہ بھائی آپ کی تعریف کر رہے تھے، عبداللہ بھائی سے کہیں آپ عبدالغفار کی بڑی تعریف، تو اس طرح سے کم از کم دلوں کے اندر رنجشیں ختم ہوتی ہیں اور دل قریب ہوتے ہیں، اور دونوں میں دوستی ہونے کا ایک امکان ہے، اور دونوں کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں، ان کو کہیں بھئی ہمارے یہاں دعوت ہے، ان کو نہ بتائیں کہ ہمارے یہاں دعوت ہے، ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، دونوں تو کم از کم کہہ رہے ہیں کہ مطلب سلام دعا تو ہو ہی جائے گا، اس طرح سے دھیرے دھیرے دوستی ہو جائے گی۔ تو ایک مقام تو یہ ہے، اور دوسرا مقام ہے جنگ کے میدان میں، لڑائی کا میدان ہو، ہے نا، ایسے افراتفری کا، مصیبت و بلا کا، ہندو مسلم رائٹ، یہ تمام سب چیزیں، ایسے موقع پر جبکہ آپ جو ہے جیب میں پستول لیے جا رہے ہیں، کوئی پولیس والا پکڑا، اے رک کیا ہے تیرے ہاتھ میں، تو ہمارے ڈر کے کہیں گے پستول ہے، غلط بات ہے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے، اے مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کچھ نہ بولیں، چلے جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر جان کا خطرہ ہے تو یہاں تک کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ کہہ رہا اللہ کا انکار کرو تو جان بچانے کے لیے آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جنگ کے موقعوں پر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ دشمن کو جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر سے ادھر پھیرا ڈال کے جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کو ادھر جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں، دشمن پوچھ رہا کہاں جا رہے ہو، کہہ رہے ہیں ادھر، تو جنگ کے میدانوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو یہ 2 دوستوں میں دشمنی ہو تو ان کے اندر دوستی کرانے کے لیے اور جنگوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور تیسری چیز ہے تو یہ تو خاص مواقع ہوتے ہیں، تیسری چیز جو ہے یہ عام موقع ہے، اور آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے وہ کون سے موقع ہیں، بہرحال یعنی شوہر اپنے بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، جائز ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے اسے جھوٹ بول دے، جائز ہے، اس کے لیے بعد میں اس کو تنخواہ دے کسی بات پہ۔ اب یہ بات جو ہے اگر آپ عورت کو بتا دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، پھر تو آپ کی سچ باتوں کو بھی وہ برا مانے، وہ جھوٹ کہے گی تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی لیے عورتوں کی فطرت ہوتی ہے وہ شوہروں کی باتوں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں جلدی یقین نہیں کرتی ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتی ہیں یہ کوئی نہ کوئی داؤں چل رہے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے، حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میری ایک لونڈی تھی، میں اس کے ساتھ سویا ہوا تھا
اب میری بیوی پتہ نہیں کہاں سے گھومتے گھومتے آ گئی اور اس نے دیکھ لیا، اور اس نے دیکھا تو جو ہے میں فوراً ہڑبڑا کے اٹھا اور اپنا مطلب کپڑا وپڑا درست کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں تم کیا کر رہے تھے؟ بولے کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھا تھا۔ بولے نہیں میں بیوی ہوں، مجھے چھوڑ کے تم ایک لونڈی کے پاس سوئے تھے؟ بولے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں بیٹھا تھا، میں اس کمرے میں ضرور تھا، میں نے کچھ کیا نہیں۔ کہا تو بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں کیے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو اب ظاہر ہے اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہنسنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا پھر؟ کہا حضور مجھے جاہلیت کے زمانے کا ایک شعر یاد تھا، میں نے وہ شعر پڑھ دیا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ تو وہ سمجھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو اس طرح سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، اس طرح سے جائز ہے۔ اور یہ بدو لوگ ہیں، اگر آپ فصیح عربی ان سے بولیں تو یہ سمجھیں گے قرآن۔ ایک لڑکا مدینے کا مشہور واقعہ تھا مدینہ یونیورسٹی کا، اللہ بہتر جانے غلط ہے کہ غلط ہے کیا ہے، بہرحال وہ ایک ٹیکسی والے کو پکڑا اور جامعہ تک اس سے بات کرتے ہوئے بڑے فصیح عربی میں آیا۔ تو جامعہ تک جب پہنچا تو ڈرائیور تو سنتا رہا، تو جب جامعہ تک پہنچا کے آیا اور اس کو مطلب روکی گاڑی، تو وہ ڈرائیور بولتا ہے صدق اللہ العظیم۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، تلاوت ہی کر رہے تھے، آپ نے صدق اللہ نہیں کہا تو ہم نے کہہ دیا، ہے نا۔ تو ایسے بھی عرب ہیں یہ بدو، اگر آپ فصیح عربی بولیں تو ان کی سمجھ میں جلدی نہیں ہے، بڑے کان لگا کے گترے اترے اٹھا کے سنتے ہیں بڑے غور سے، ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں ان کا۔ لیکن اگر آپ فی مافی وین رو وین ترو جیب کل یہ سب کریں گے تو سمجھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 مواقع ہیں جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بقیہ اوقات میں جھوٹ بولنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ۔ زبانی پوچھ لیں تو مہربانی ہوگی۔ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا، ہاں، اور یہ قادری صاحب فضائل سنت میں لکھتے ہیں کہ نماز غوثیہ کے بارے میں پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو تھوڑا دیکھیں اور اس کے بارے میں بتائیں۔ نماز غوثیہ کے بارے میں نے نشان رکھا تھا اور لایا ہوں میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں اللہ سے وہی، یہ فتاوی افریقیہ ہے، شمس الدین صاحب ذرا توجہ کے ساتھ، ہاں یہ فتاوی افریقیہ ہے جناب علی احمد رضا خان صاحب کا، اور یہ 134 صفحہ، اور فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی، ناشر مٹیا محل جامع مسجد دلی۔ اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ ومن ناد باسمی فی شدت فرجت عنہ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل في حاجته قضيته له ومن صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 11 مرة ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام ويسلم عليه ثم يخطو إلى جهة العراق 11 خطوة يذكر فيها اسمي ويذكر حاجته فإنها تقضى۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے یہ عبارت عربی کی احمد رضا خان صاحب نے نوٹ کی ہے، ترجمہ سنیں۔ یعنی جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دور ہو، جو کسی ضرورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے وسیلہ پکڑے وہ حاجت بر آئے، اور جو 2 رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر عراق شریف کی طرف، عراق شریف صدام شریف ہو گیا ہے نا، صدام کیا ہو گیا، یہ عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی ضرورت یاد کرے، اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اسی کو صلاۃ غوثیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی نا، یہی اللہ۔ یہ دیکھیں جس طرح تیجانی نے صلاۃ فاتح کہا ہمیں نبی نے دیا ہے نا، اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی ویسے تو دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس مجدد دین بدعت اور اس خبیث نے ان کی طرف یہ عبارت منقول کر کے کہی ہے، نقل کی ہے، اور کہا ہے یہ شیخ عبد القادر نے فرمایا ہے، یہ سراسر شیخ عبد القادر کے اوپر بہتان ہے۔ شیخ عبد القادر متبع سنت تھے اور ان لوگوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔
شیخ عبد القادر نے